أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون. ما شاء الله ما شاء الله. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. ما شاء الله ما شاء الله. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك هم الوارثون. صدق الله العلي العظيم. ما شاء الله ما شاء الله. جزاك الله تقبل الله. اللہ اکبر. پڑھو گے پریشانی کرو گے. کچھ پڑھو گے سامنے دیکھتا جاؤ. ارے جاؤ بیٹھو. چلیے ٹھیک ہے. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ. اعوذ باللہ من غضب الجبار وشر الکفار. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العاصون ولا يعدي حقه المجتهدون. الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن. الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته. والصلاة والسلام على محمد الأنام سيما على علي عليه السلام الذي نسبه علما للإسلام. وهو نون والقلم نور ومصباح الظلم. طریق الاقوم و فاروق الاعظم
ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا إلى قيام يوم الدين ثم بسم الله الرحمن الرحيم نادي عليا مظهر العجائب تجده عونا لك في النوائب كل هم وغم سينجلي بعظمتك يا الله بنبوتك يا محمد بولايتك يا علي يا علي یا علی ادرکنی یا صاحب الزمان ادرکنی اللهم صل على محمد وآل محمد اما بعد فقد قال امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام صلونی صلونی قبل ان تفقدونی صلوات علی محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد عزیز سامعین کرام، آج یقیناً قیامت کی شب ہے۔ آج کائنات کا سب سے عظیم امام، سب سے برتر امام اس کائنات سے رخصت ہو چکا ہے، اور یقیناً ایسا عظیم امام کہ علم میں جس سے بڑا کوئی نہیں، حلم میں جس کے مقابلے میں کوئی نہیں، عمل کے میدان میں جس کا کوئی ثانی نہیں، ہر اعتبار سے سب سے بہتر، سب سے برتر، سب سے عظیم نظر آنے والا ہمارا امام ہے۔ اور یقیناً عزیزان گرامی کہ جب کوئی عظیم پروردگار کی طرف سے ولی یا امام بنایا جاتا ہے تو وہ ہر مقام میں عظیم ہی نظر آتا ہے، اس لیے کہ دنیا کے بنانے والے ناقص ہوتے ہیں، ناقص بناتے ہیں، وہ کامل ہے، کامل بناتا ہے، چاہے علم کے اعتبار سے ہو، چاہے کسی اور میدان کے اعتبار سے ہو، چاہے سخاوت کی بات کر لیجئے، شجاعت کی بات کر لیجئے، کسی بھی میدان میں عدالت کے اعتبار سے آپ کو مکمل نظر آئے گا۔ اور جب عظیم پروردگار کی طرف سے بنایا ہوا ہوتا ہے، اسی کے بس میں ہوتا ہے کہ یہ دعویٰ کرے سلونی سلونی قبلاً تفقدونی، پوچھ لو اس سے پہلے کہ میں تمہارے درمیان سے رخصت ہو جاؤں، چلا جاؤں۔ حالانکہ دعویٰ کرنا تو ایک آسان چیز ہے، لیکن اس دعوے پہ کھرے اتر جانا یقیناً یہ صرف کمال ہے امیر المومنین کا، کیونکہ تاریخ میں سلونی کا دعویٰ کرنے والے تو بہت سے ملے، لیکن جب ان سے سوال کیا گیا تو انہوں نے اپنے بازوؤں کا زور دکھاتے ہوئے سوال کرنے والے کی زبان کو خاموش کر دیا۔ لیکن یہ صرف تنہا امیر المومنین ہیں جو مسجد کوفہ میں کھڑے ہو کر اعلان کر رہے ہیں، منبر کوفہ پہ نہ جانے کتنی مرتبہ امیر المومنین یہ اعلان کر چکے ہیں، پوچھ لو اس سے پہلے کہ میں تمہارے درمیان سے چلا جاؤں۔ اور پوچھنے والوں نے پوچھا بھی، اور مولا نے ایسا جواب دیا کہ آج تک اس کائنات میں جو بھی انسان مولا کے قول کو پڑھتا ہے تو وہ تعجب کرتا ہے، اور اس کے بعد مولا کائنات پر ایمان لاتا ہے کہ یقیناً اگر کسی انسان نے 1400 سال پہلے ایسی بات کہہ دی ہے تو وہ کوئی معمولی انسان نہیں ہو سکتا۔ اسی طریقے سے کئی مرتبہ مولا یہ بیان دے چکے ہیں، جس میں ایک مرتبہ جب مولا مسجد کوفہ میں بیان دے رہے تھے، خطبے کے درمیان میں جب ارشاد فرمایا تو ایک شخص اٹھتا ہے اور اٹھنے کے بعد سوال کرتا ہے، مولا یہ بتائیے کون سے جانور انڈے دیتے ہیں، کون سے جانور بچے دیتے ہیں؟ مولا کائنات نے اطمینان کے ساتھ جواب دیا کہ دیکھو، جن کے کان ظاہر میں ہیں وہ بچے دیتے ہیں، جن کے کان باطن میں ہیں وہ انڈے دیتے ہیں۔ عزیزان گرامی، ابھی اس بندے کو جواب دیا تھا مولا کائنات نے، وہ بیٹھا تھا کہ دوسرا شخص پھر کھڑا ہوا اور اٹھنے کے بعد سوال کرتا ہے، مولا کائنات یہ بتائیے کون سا جانور انڈے دیتا ہے، کون سا جانور بچے دیتا ہے؟ بھئی عزیزان گرامی، تعجب کا مقام ہے کہ جب ایک سوال کا جواب پہلے ہی دیا جا چکا ہے اور آپ سن چکے ہیں
اس کے بعد بھی آپ وہی سوال کر رہے ہیں، تو آخر کیا نتیجہ ہے، کیا سبب ہے؟ عزیزان گرامی، یقیناً کائنات حیران ہو چکی تھی، پریشان ہو چکی تھی علم مولا کائنات کا کمال دیکھ کر، اس لیے کہ لوگ رات رات بھر جاگ کر پوری محنت کے ساتھ سخت سے سخت سوال تیار کرتے تھے اور علی فوراً جواب دے دیتے تھے۔ لوگوں نے سوچا کہ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ علی سے کوئی سوال کیا جائے اور اس کا جواب علی نہ دیں، چلو ہم سوال ہی کو اتنی مرتبہ پوچھ لیتے ہیں کہ علی پھر وہی جواب دیں گے، تو کم سے کم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ علی کے پاس کوئی دوسرا جواب نہیں تھا۔ علی کے پاس ایک جواب تھا، جیسے کہ بچپن میں آپ کسی بچے کو پڑھا دیجئے کوئی بات اور اس سے کہیے کہ اس کا یہی جواب ہے، تو اس سے جتنی مرتبہ سوال پوچھا جائے گا وہ وہی جواب دے گا۔ میں کہوں گا یہ کائنات کا پڑھا ہوا نہیں ہے، یہ وہاں کا پڑھا ہوا۔ اب تاریخ کہتی ہے دوسری مرتبہ جب سوال اٹھا تو دوسری مرتبہ مولا کائنات نے جواب دیا، سنو، جو پیدا ہوتے ہی دانا چگنے لگتے ہیں وہ بچہ انڈا دیتے ہیں، اور جو پیدا ہونے کے بعد ماں کا شیر پیتے ہیں وہ بچہ دیتے ہیں۔ عزیزان گرامی، دوسرا بندہ بیٹھا ہی تھا، اتنے میں پھر تیسرا شخص کھڑا ہوتا ہے، پھر وہی سوال کرتا ہے، یا علی یہ بتائیے کون سا جانور انڈے دیتا ہے، کون سا جانور بچے دیتا ہے؟ تاریخ کہتی ہے سوال وہی تھا، لیکن مولا کائنات نے جواب کو بدلا اور کہا کہ سنو، جو پیدا ہونے کے بعد رزق کو چبا کر کھاتے ہیں وہ بچہ دیتے ہیں، اور جو نگل جاتے ہیں وہ انڈا دیتے ہیں۔ توجہ جاتا ہوں، وہ انڈا دیتے ہیں۔ اب عزیزان گرامی، یقیناً مولا کائنات کا یہ جواب دیا، اور یقیناً قرآن میں بہت سی جگہ پر یہ ارشاد ہوا ہے، اور بہت سی جگہ پر اللہ نے بھی یہ کہا ہے کہ کیا تم عقل رکھنے والے نہیں ہو، کیا تم عقل کا استعمال نہیں کرتے ہو؟ اس طرح سے اللہ نے قرآن میں کافی مقامات پر کہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ جتنا عقل کو حرکت دیتے جائیں گے اتنا علم کے تالے کھلتے چلے جائیں گے۔ اس زمانے میں مولا نے یہ ارشاد فرمایا تھا، تاریخ کہتی ہے زمانہ گزرا، جرمن میں ایک شخص ایسا بھی آیا کہ جس نے مولا کے اس قول کو پڑھا، اور پڑھنے کے بعد اس پر ریسرچ کرنا شروع کی، اور اس کے بعد جو اپنا وہ بیان دیتا ہے عزیزان گرامی، وہ بیان کچھ اس طریقے سے تھا کہ علی نے 1400 سال پہلے 1400 سال پہلے جو بیان دیا تھا، جس کو پڑھنے کے بعد میں کائنات کی تمام جگہوں پر ریسرچ کر رہا تھا، میں نے دیکھا کہ ان 1400 سال پہلے نہ آسٹریلیا کا وجود تھا، نہ امریکہ کو کھوجا گیا تھا۔ 1400 سال پہلے علی کا یہ بیان، اور اس کے بعد ان آسٹریلیا اور امریکہ میں ایسے ایسے جانور پائے جاتے ہیں جو پوری کائنات میں کہیں نہیں ملیں گے۔ ایسے جانور پائے جاتے ہیں، ایسے پرندے پائے جاتے ہیں جو پوری کائنات میں آپ کو نہیں ملیں گے، اور اس کے باوجود جبکہ 1400 سال پہلے علی نے یہ بات کہی تھی، تب ان کا وجود نہیں تھا، ان کو ڈھونڈا نہیں گیا تھا، اور 1400 سال پہلے علی کا یہ بیان دینا اور اس کے خلاف ایک جانور کا بھی نہ ملنا اس بات کی دلیل ہے یا تو یہ کائنات علی نے بنائی ہے، یا تو جب یہ کائنات بن رہی تھی علی دیکھ رہے تھے۔ اب عزیزان کا میں نے کیا عرض کیا کہ عقل کو اگر انسان حرکت دے گا نا تو علم کے تالے کھولتا چلا جائے گا۔ اب اس نے اپنی عقل کے ذریعے سے یہ فیصلہ کیا تھا کہ یا تو یہ کائنات علی نے بنائی ہے، یا تو جب یہ کائنات بن رہی تھی علی دیکھ رہے تھے۔ اگر وہ اور مولا کائنات کے بارے میں پڑھتا تو شاید اس کو یہ قول بھی نظر آتا کہ مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اس کے حکم سے پوری کائنات کا پیدا کرنے والا ہوں۔ توجہ چاہتا ہوں، میں اس کے حکم سے اکالی میں جہاں کا سجانے والا ہوں۔ اب عزیزان اکرامی یہاں پر اور آگے چلتے ہیں، اس نے اپنی عقل کے ذریعے سے بات کہی تھی۔ تاریخ کہتی ہے کہ مولا کائنات کی خدمت میں ایک شخص آتا ہے اور بڑے معصومانہ انداز میں کہتا ہے، یا علی یہ بتائیے کہ لوگ اتنی محنت کرتے ہیں، اتنی مشقت کرتے ہیں، سوال مشکل سے مشکل لے کر آتے ہیں، اور آپ بس سنتے ہیں اور فوراً جواب دے دیتے ہیں، اور کبھی تو ایسا بھی ہوتا ہے آپ سنتے بھی نہیں اور جواب دے دیتے ہیں۔
مولا ان کی محنت کا تھوڑا لحاظ رکھا کریے. اچھا مولا یہ بتائیے کہ آپ کیسے اتنی جلدی جواب دے دیتے ہیں؟ مولا نے اس سے سوال پوچھا کہ یہ بتاؤ تمہارے ہاتھوں میں کتنی انگلیاں ہیں؟ کہا مولا 10 انگلیاں ہیں. کہا سوچا کیوں نہیں؟ کہا مولا یہ ہر وقت میرے سامنے رہتی ہیں, اس میں مجھے سوچنے کی ضرورت نہیں ہے. مولا ارشاد فرماتے ہیں جیسے تیری نگاہوں کے سامنے تیری 10 انگلیاں رہتی ہیں, علی کی نگاہوں کے سامنے پوری کائنات رہتی ہے. ایک سلوات پر محمد وآل محمد. اور یقیناً عزیزان گرامی ہر چیز کا علم ہے, اور یہی وجہ ہے کہ جب شب 19 تھی تو مولا کائنات کبھی صحن خانہ میں آتے ہیں, اور آنے کے بعد کہتے ہیں کہ یقیناً یہ وہی شب ہے جس کے بارے میں مجھے پہلے ہی ہے. یہ علم امیر المومنین ہے عزیزان گرامی, ہر چیز کا علم ہے, لیکن بس اللہ کی مرضی کے سامنے بھی اپنے آپ کو خم کر دیتے ہیں. عزاداران امیر المومنین, آج شب 21 ہے اور یقیناً قیامت کی شب ہے. مولا کائنات کے سر پہ ضربت لگ چکی ہے. عزاداروں سے ضربت لگی ہوتی تو یقیناً یہ صبر کا مقام تھا, لیکن ضربت ایسی تھی کہ جس میں زہر کو بھگویا گیا تھا. اور زہر کا عالم یہ تھا عزاداروں کہ جب طبیب کو بلایا ہے نا, جب جناب زینب نے امام حسن سے کہا ہے کہ بھیا میرے بابا کی طبیعت بہت خراب ہے, آپ کسی طبیب کو بلائیے. عزاداروں طبیب آتا ہے, امام کو دیکھتا ہے, اور دیکھنے کے بعد کہتا ہے اے مولا حسن یہ زہر ایسا ہے کہ اگر اس زہر کے ذریعے سے پورے کوفے والوں کو بھی مارنا چاہے نا تو یقیناً مار سکتے. عزاداروں مولا کی طبیعت دن بدن خراب ہوتی جا رہی ہے, جسم کا رنگ بدلتا جا رہا ہے, جناب زینب تڑپتی جا رہی ہیں, کلثوم کے دل کو چین نہیں مل رہا ہے. عزاداروں یوں ہی مصیبت کے عالم میں گزرتا گیا ہر وقت. عزاداروں یقیناً آپ زیارت کرنے کے لیے جاتے ہیں تو آپ نے زیارت پڑھی ہوگی, اس میں کیا ارشاد ہوتا ہے؟ السلام علیک یا اول مظلوم, سلام ہو تجھ پر ہے پہلے مظلوم. عزاداروں پہلا مظلوم کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ سب سے پہلے جو ظلم ہوا ہے وہ مولا کائنات کا حق غصب کیا گیا ہے, یہ سب سے بڑا ظلم تھا. اور عزاداروں جب بھی ظلم کی بات آتی ہے تو اکثر لوگ کہتے ہیں کائنات میں امام حسین سے بڑا کوئی مظلوم نہیں ہے. لیکن عزاداروں آئیے پوچھتے ہیں ہمارے چوتھے امام سے, مولا یہ بتائیے کہ سب سے بڑا مظلوم کون ہے؟ تاریخ کہتی ہے امام کی خدمت میں ایک چاہنے والا آتا ہے اور آنے کے بعد سوال کرتا ہے کہ مولا یہ بتائیے کہ آپ کے بابا زیادہ مظلوم تھے یا آپ کے دادا زیادہ مظلوم تھے؟ مولا کہتے ہیں کہ میرے بابا سے زیادہ مظلوم میرا دادا تھا. جزاک اللہ زادارو. سوال کرنے والا کہتے ہیں مولا کیسے مظلوم تھے آپ کے بابا سے زیادہ آپ کے دادا؟ امام ارشاد فرماتے ہیں سنو, کربلا میں بہت سی مصیبتیں ہوئی, کربلا میں بہت سے مظالم ہوئے. ارے یقیناً علی اکبر کے سینے سے برچھی کا پھل نکالنا آسان نہیں تھا. ارے یقیناً عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں کو اٹھانا آسان نہیں تھا. ارے یقیناً علی اصغر کے لیے قبر کو کھودنا آسان نہیں تھا. ارے یقیناً یہ تمام مصیبتیں آسان نہیں تھی, لیکن میرے بابا حسین کے لیے یہ تمام مصیبتیں تھیں, لیکن کم تھی اس بات سے کہ میرا بابا زندہ ہوتا اور ان کے سامنے زینب کی چادر چھینی جاتی. ارے میرا بابا زندہ ہوتا اور سکینہ کے رخساروں پر تماچے پڑتے. ارے یہ سب ظلم ہوئے لیکن میرے بابا کی شہادت کے بعد ہوئے. ہائے میرا دادا مظلوم, ارے نگاہوں کے سامنے زہرا کی پسلیاں توڑ دی گئی. ارے نگاہوں کے سامنے ارے محسن شہید کر دیا گیا.
جزاک اللہ عزادارو، جزاک اللہ. خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے. بس عزادارو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے ہیں. عزادارو تاریخ کہتی ہے کہ ہمارا امام اس کائنات سے رخصت ہوا، اور رخصت ہونے کے بعد میں یہ کہوں گا امام کی وصیت کے اعتبار سے کہ امام کے جنازے کو آگے سے جبرائیل اٹھاتے ہیں، میکائیل اٹھاتے ہیں، پیچھے سے حسنین اٹھاتے ہیں، اور عزادارو اس انداز سے امام کو لے جا کر دفن کر دیا گیا. یہاں پر رک کر میں ایک جملہ کہوں گا، مولا ارے آپ کو یہ خوش نصیبی تو حاصل ہے کہ آپ کے دو بیٹے حسن و حسین جیسے موجود تھے. ارے جبرائیل و میکائیل موجود تھے کہ جنہوں نے آپ کا جنازہ اٹھایا اور آپ کو دفن کر دیا. لیکن ہائے رے کربلا کا وہ مظلوم بیٹا، ہائے رے سید سجاد، ارے نگاہوں کے سامنے باپ کا لاشا ہے، ارے ہاتھوں میں ہتکڑی، پیروں میں بیڑی، گلے میں توکے خاردار. ہائے رے میرا بابا، ہائے رے میرا بابا. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین. وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. انا للہ و انا الیہ راجعون. پروردگار ہمارے اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما، اور اس مجلس رضا کو ہم اپنے زمانے کے امام کی خدمت میں بطور پرسہ پیش کرتے ہیں. اور پروردگار ذکر کے صدقے میں جہان میں جو وبا پھیلی ہے اس کو نیست و نابود فرما. پروردگار اور دعاؤں میں خاص دعا یہ ہے کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ اگر امام کا ظہور ہوا تو امام کے انصار میں ہمارا نام بھی ہوگا، لیکن اتنا ضرور کہیں گے یہ عظیم عبادت ہے، عظیم ذکر ہے. اس ذکر کے صدقے میں ہمارے کردار کو، ہمارے علم کو، ہمارے عمل کو ایسا بنا دے کہ جب ہمارا امام ظہور کرے تو ہمارا شمار امام کے انصار میں سے ہو. پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ربنا تقبل منا